بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، موضوع کی پیچیدگی کے باعث توجہ نسبتاً زیادہ درکار ہوگی۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ انسان کو عظمت دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے اسے گھٹیا سے گھٹیا صورت کی طرف لوٹا دیا۔ ان دونوں باتوں میں مطابقت کیا ہے اور ان باتوں کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ انسان کو عظمت کس اعتبار سے ملی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عظمت انسان کو کیسے میسر ہے اور کیا میسر ہے۔ اس ضمن میں ہم عام طور پر سورہ رحمان پر اگر غور کریں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت کیسے دی۔ الرحمن، اب اسم سے جملہ مکمل نہیں ہوتا، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رے ہے میم ایسا ماخذ ہے، ایسا روٹ ہے، واحد روٹ ہے جس سے اللہ کے دو نام بنتے ہیں، رحمان اور رحیم، اور دوسرا کوئی مادہ ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کے دو نام بنے۔ یہ واحد مادہ ہے جس سے اللہ کے دو نام بنتے۔ چنانچہ الرحمن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک گیپ چھوڑ دیا، غور کے لیے گیپ چھوڑ دیا۔ علم القرآن، سب سے بڑا جو انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا وہ کیا تھا کہ اللہ نے قرآن سکھا دیا، یعنی قرآن کا علم دے دیا۔ اب یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اس کو کتنا حاصل کر سکے، کتنا لے سکے۔ اللہ نے اس کو عام کر دیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، جملہ بن گیا۔ لیکن یاد کیا رکھنا ہے؟ الرحمن اللہ کا سب سے بڑا نام، چوٹی کا نام۔ قرآن سب سے چوٹی کی کتاب، انسان سب سے بڑی مخلوق، سب سے عظیم مخلوق۔ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور بیان کرنے کی قوت سب سے چوٹی کی قوت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کی قوتیں جو ہیں وہ ہیں نہیں یا ان کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ بڑی چیز کا ذکر جب کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اس کی ذیل میں از خود سما جائیں گی۔ قرآن کو سمجھنے کے 3 سٹیپس ہیں: تذکر، تفکر، تدبر۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اگر تذکر کا مرحلہ طے کریں گے تو پھر ہم تفکر کی طرف جائیں گے، پھر ہم تدبر کی طرف جائیں گے۔ ہمارا عمومی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تدبر کے سوالات کو 2 پہلی منزلیں طے کیے بغیر سمجھانا سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہماری سمجھ پہ نہیں آتی۔ مثلا اگر آپ کمپیوٹر کی پروگرامنگ عام آدمی کو سمجھانا چاہیں تو جب اس نے ابتدائی مراحل ہی طے نہیں کیے تو اس کو وہ چیز سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح قرآن کا علم جو ہے وہ ایک چین کی صورت میں ہے کہ پہلے ہم تذکر کی منزل طے کریں گے، پھر ہم تفکر کی منزل طے کریں گے، پھر ہم تدبر پہ آئیں گے۔
ان باتوں کو ہم طویل نہیں کر سکتے چونکہ وقت کی تنگی کے باعث یہ ممکن نہیں ہے. میں ایک عام سی مثال جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں. کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ اللہ نہیں ہے، چنانچہ اس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا. اس کو بڑے دلائل دیے گئے مگر وہ شخص قائل نہیں ہوا اور اسی بات پر بضد رہا. ایک عام آدمی نے یہ کہا کہ بھائی اس کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فکری دلائل نہیں چاہیے، اس نے نہیں بات کو سمجھنا، میں اس کو سمجھاتا ہوں اللہ ہے یا نہیں ہے. تو اس نے اس سے کہا کہ ہاں بھائی تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے اپنا دعویٰ دہرا دیا کہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا نہیں ہے. اس نے زوردار مکہ اس کو رسید کیا. تو وہ اب جناب شور مچانے لگا. اس نے کہا بھائی کیوں شور کر رہے ہو؟ اس نے کہا درد ہو رہی ہے. اس نے کہا درد ہو رہی؟ دکھاؤ درد کہاں ہے. اس نے کہا بھائی درد دکھائی نہیں جاتی. اس نے کہا پھر اللہ بھی نہیں دکھایا جاتا. جس طرح یہ سچ ہے کہ درد ہو رہی ہے، اسی طرح یہ سچ ہے کہ اللہ ہے. اب اس کو سمجھ آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک نصیحت حاصل کرنے کی، تذکر کی منزل جو ہے وہ اس شخص نے طے کر لی. اب اگلی منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تفکر کی منزل. اب تفکر کی منزل میں ایک شخص کسی کے یہاں ملازم تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ بھئی جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا. ہر چیز پر وہ یہی کہتا تھا. اب مالک اس سے پریشان تھا کہ بھئی یہ ہر چیز کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرتا. ایک دفعہ ان کی چوری ہو گئی. اس نے کہا جی اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا. وہ مالک کو سخت غصہ آیا مگر اس نے ضبط کر لیا کہ یار اب یہ اس کی سوچ ہی یہ ہے تو اب اس کو کیا کریں. اتفاقاً مالک کچھ کام کر رہا تھا، اس کی انگلی پہ ٹوکا لگا، اس کی انگلی اتر گئی. اس نے کہا بھی میری تو انگلی کٹ گئی. اس نے کہا جی جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا. اب یہ بات مالک کو ہضم نہیں ہوئی. اس نے کہا بھی یہ عجیب معاملہ ہے کہ میری انگلی کٹ گئی اور یہ کہتا ہے کہ اللہ بہتر کرتا. اس نے اس کو بھوسے والے کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ جب تک اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا میں اس کو نکالوں گا نہیں. 2 دن گزر گئے اس کو ادھر بند کیے ہوئے. مالک دل بہلانے کے لیے جنگل کی طرف چلا گیا. اس جنگل میں کوئی ایسا قبیلہ رہتا تھا جس کے یہاں دستور تھا کہ وہ جو کوئی مسافر آتا ان کے ہاتھ آتا اس کو پکڑ لیتے، اس کو ذبح کرتے اور تال کے کھاتے. لیکن دستور یہ تھا کہ وہ صحیح سالم شخص کو لیتے تھے. جب انہوں نے اسے باندھا، چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے. اس نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا بھی نہیں یہ نہیں ہمارے قابل. اب وہ آ گیا واپس اور اس نے آ کے کہا کہ بھئی میں تو بڑی غلطی کر رہا تھا. اس نے کہا تھا اللہ بہتر کرتا ہے، میں اس کو نکالتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں. اس نے اسے نکالا اور کہا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو ہے نا بلا وجہ اذیت دی اور تمہیں بند کر کیے رکھا. اس نے کہا جی جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا. اس نے کہا بھی چلو یہ تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ انگلی کٹی اور تم نے یہ کہا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، تو یہ جو تمہیں بند کر کیے رکھا یہ کیسے بہتر ہو گیا؟ اس نے کہا جناب اگر میں رہا ہوتا تو شکار پہ آپ نے مجھے ہی لے کے جانا تھا. تو جب انہوں نے ہمیں پکڑنا تھا آپ نے تو بچ جانا تھا کہ آپ کی انگلی کٹی ہوئی، مجھے انہوں نے بہرحال ذبح کر دینا تھا. تو یہ ایک فکری طریقہ ہے جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کا. اب اس کو ہم جو ہے وہ تیسری منزل پہ لے جائیں گے کہ تدبر جو ہے وہ علمی انداز کا ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیر. کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو اس میں کثیر اختلافات پائے جاتے. ٹھیک ہے، بڑی تدبر کی بات ہے کہ آپ پورے قرآن کو من حیث المجموع اس پر غور کر لیں. آپ کو متناقض یعنی ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے بیانات جو ہیں وہ اس میں نہیں ملیں گے. سب بیانات جو ہیں وہ
ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے، موافق ہوں گے. اللہ کا بیان جو ہے اس میں کوئی تناقض یا کٹاؤ یا کوئی انقطاع نہیں ہے. تو اسی طرح جو تفکر کی منزل تھی وہ ہم نے طے کر لی. اسی طرح ایک تدبر کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی. تو تفکر میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، رات دن کے آنے جانے میں. اور ایسے لوگ جو بیٹھے اٹھے سوتے جاگتے پہلو پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بالآخر کہاں پہنچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، ہمیں عذاب جہنم سے بچا کے رکھ. تو یہ تفکر کی منزل. اب تذکر جہاں سے ہم چلے تھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. تو اس چین کے مطابق جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں از خود سمجھ میں آئیں. یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن سے جب ہم نتائج حاصل کرتے ہیں تو وہ تذکر والوں کے لیے بھی ہیں، تفکر والوں کے لیے بھی ہیں، تدبر والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن سارے کے سارے نتائج ہر ایک کے لیے نہیں ہیں. تدبر کے نتائج تذکر والوں کے لیے قابل فہم ہو سکتا ہے نہ ہوں، تفکر کے نتائج تذکر والوں کے لیے نہ ہوں، تدبر کے نتائج تفکر والوں کے لیے نہ ہوں. آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور ہمیں کیا سمجھ میں آ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم قرآن کے بارے میں ایسا نظریہ قائم کر لیں کہ جی یہ اللہ نے کیا فرما دیا ہے. اللہ نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ درست ہے، ہماری سمجھ وہاں تک پہنچی یا نہیں پہنچی یا کیسے پہنچے گی، یہ ہمارے سامنے سوالات ہیں. اپنے موضوع کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرما دیا وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدم، ہم نے آدم کو عزت دی، اس کو مکرم کیا، اس کو اونچا کیا، اس کو عظمت دے دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں اس کو سواری دی. لیکن وَحَمَلْنَاهُ کا مطلب ہے کہ اس کی عظمت کو خشکی اور تری پر برقرار رکھا. سواری دینا یہ بھی درست ہے، ترجمہ درست، لیکن اس کا فکری پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم تذکر کے پہلو کو دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ سواری دینا، ترجمہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو وہ حملناہ اسے اٹھائے رکھا کہاں؟ فی البر والبحر، اس کی عظمت کو برقرار رکھا. آج آپ دیکھ لیں کس طرح انسان جو ہے وہ زمین کو تسخیر کر رہا ہے، کس طرح زمین سے دھاتے نکال رہا ہے، کس طرح زمین کے معاملات جو ہیں وہ سائزمک سروے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں، اور کون کون سے معاملات جو ہیں وہ ہم نے زمین سے اخذ کر لیے، پیٹرول نکال لیے، گیس نکال لیے، کیا کیا ہمیں مل گیا. تو یہ کیا ہے؟ برتری انسان کی برقرار رکھی گئی. پہلا پہلو کیا تھا ترجمے میں؟ سواری دی. ٹھیک ہے، سواری دی، انسان جو ہے وہ بحری جہاز بھی چلا رہا ہے اور زمین پر طرح طرح کی سواریاں بھی چلا رہا، علاوہ ازیں فضائی سواریاں بھی چلا رہا. تو برتری انسان کو دی. اب ایک آدمی تذکر کی سطح تک یہ سمجھ لے کہ اس کو سواری دی، تفکر کی سطح تک یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو خشکی اور تری میں برقرار رکھا. اچھا،
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ابن آدم کو پاک چیزوں کا رزق دیا۔ یہ بھی سب کی سمجھ میں آتا، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے علم میں ہیں کہ یہ چیزیں رزق میں ہیں۔ مختلف علاقوں میں رزق کی صورتیں مختلف ہیں، جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ سرد علاقوں میں کیا ہے، گرم علاقوں میں کیا ہے۔ تو رزق کی جو ویریشن ہے، رزق کا جو تنوع ہے، رزق کا جو قسم کا ہونا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تفکر کے ذیل میں آ جائیں گے۔ پھر ان کے سورسز، جہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، فصلیں کیسے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے ذائقے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، پھلوں کے ذائقے بن جاتے ہیں، سبزیوں کے ذائقے بن جاتے ہیں، یہ تدبر کی ذیل میں آ جائے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو فضیلت دی اپنی لاتعداد مخلوقات میں سے۔ عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بہت سی مخلوقات میں۔ بھئی بہت سی مخلوقات میں ایک ابہام رہ گیا کہ بہت سی مخلوقات میں تو فضیلت دی، ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق بھی ہو جس کو انسان پر فضیلت حاصل ہو۔ تو یہ ترجمہ نہیں ہے کہ بہت سی مخلوقات میں، ترجمہ یہ ہے علی کثیر ممن خلق۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب جلسے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس تعداد نہیں ہے۔ کثیر تعداد میں شرکت کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کی تعداد نہیں ہے، ہمارے پاس لاتعداد لوگ۔ تو ہمارے پاس کل یومن ہوا فی شان، اللہ ہر روز نئی شان میں ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعداد کتنی ہے، لہذا ترجمہ کیا ہوگا؟ علی کثیر ممن خلق، اپنی لاتعداد مخلوق میں ہم نے اسے فضیلت دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس کی اب تفضیل جو ہے وہ تفیل پر ہے۔ تفیل ایک ایسا باب ہے جس میں تسلسل اور ارتقاء یہ پایا جاتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ انسان کی فضیلت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم جناب موبائل کالیں کر سکیں، آج ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ عظمت اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تفضیل کا مطلب ہے کہ اس میں ایک تسلسل ہے، وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ کب تک بڑھے گی؟ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو رخصت دے گا۔ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، یہ تماشا بھی مگر خدا دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی جتنی رخصت ہوگی وہاں تک انسان بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد انسان جو ہے وہ رک جائے گا، اس کو روک دیا جائے گا، اس کے آگے نہیں جا سکتا انسان۔ مثلا آسمانوں تک انسان کی رسائی نہیں ہوگی، آسمان کے اوپر کی باتیں انسان کو معلوم نہیں ہوں گی، قبر کے اندر کی باتیں انسان معلوم نہیں کر سکے گا۔ یہ دونوں طرف کی ایک مثال ہے، نیچے کی اوپر کی، کہ انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے روک دینا ہے وہاں روک دینا ہے، مگر تفضیل۔ اب ایک نقطہ جو رہ گیا وہ یہ ہے کہ قربا یا کاروما جو باب ہے عربی کا، اس میں ایک خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ استقلال ہے اس میں۔ کاروما یا کرومو، عزت دینا، عزت بنانا، اس میں کیا ہے؟ اس میں استقلال ہے۔ استقلال ہے کہ معنی کیا ہوئے کہ اگر ہم کہیں ضعوفا، ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب جو بوڑھا ہو گیا اس کا ریورس نہیں ہے، اس نے جوان نہیں ہونا۔ مکرم ہونے میں بڑائی کیا ہے
کہ اس میں جو ہے وہ از خود ریورس نہیں ہے، مگر کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم پہلے تمہیں ذوف دیتے ہیں، پھر اس کے بعد قوت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ذوف دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دے دی تو انسان کو اپنی اوقات سے باہر نہ جانے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ ثم رددناہ، اس کو ہم نے لوٹا دیا۔ کیسے؟ پہلے کیا کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی بہترین تقویم بنائی۔ اب تقویم کا لفظ کہاں سے ہے؟ قائم سے ہے۔ اس کو بہترین انداز میں ہم نے قائم کیا، اس کو کھڑا کیا، اس کو اپنے معاملات سنبھالنے کی قوتیں دے دیں۔ اب تقویم کس چیز کا مجموعہ ہے؟ تقویم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے قوت، دوسری ہے قوت۔ قوت جو ہے وہ جسم کا اندرونی نظام ہے۔ اب دیکھیں، معدہ، جگر، گردے، پھیپھڑے سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، مگر کیسی بے آواز مشینری ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایک ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہے، مگر وہ اسپیشلسٹ کیا اس پر پورے طور پر حاوی ہے؟ ہر وقت اس کو درست کر سکتا؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہم جتنی مرضی اسپیشلائزیشن کر لیں، مگر ہم اس پر کامل قدرت نہیں رکھتے۔ کامل قدرت اسی کے پاس۔ تو ایک خارجی چیز ہے، قوت ہے، جو ہم زور لگاتے ہیں، کسی چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ قوت ہے۔ تو تقویم ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے گھٹیا سے گھٹیا صورت کی طرف لوٹا دیا۔ جب ایسا لفظ استعمال ہو جس میں حرفوں کی تکرار ہو، دو بار ایک حرف ساتھ ساتھ آ رہا ہو، رددنا، ردانا نہیں ہے، رددنا، ڈبل دال آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ڈبل حرف آنے کی وجہ سے اس میں آہستگی کے معنی پیدا ہو گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ گھٹیا صورت کی طرف لوٹا دیا۔ اب یہاں آ کر اس میں دو مختلف پہلو پیدا ہو جائیں گے۔ ایک عام تذکر کا پہلو ہے، دوسرا جو ہے وہ پھر تفکر کا پہلو آ جائے گا کہ اسفل جو ہے وہ افعل کا ہم وزن ہے۔ جتنے بھی اسماء افعل کے وزن پر آتے ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تصدیق کوئی اور کرے گا۔ ذاتی دعوے کے مطابق کوئی شخص افعل نہیں ہو سکتا۔ مثلا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر تمہارے قبیلے اور قومیں بنا دیں تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ مگر اس کے بعد کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اکرم مکرم کون ہے؟ مکرم کا لفظ میں نے اپنے مطلب عام سمجھ کے طور پر اضافہ کر دیا۔ تم میں سے اکرم کون ہے، مکرم کیا ہوا کون ہے؟ جو اتقاکم، پھر وہی افعل، اکرم بھی افعل ہے
اتقا بھی افل ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم میں سے سب سے مکرم کون ہے؟ جو اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے متقی ہے۔ تو افل جو ہے اس کی تصدیق وہ کسی اور کے پاس۔ اس کو اب ہم دوسری مثالوں میں بھی دیکھتے ہیں، اگرچہ کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف۔ اقوم کیا ہوا؟ افل، سب سے سیدھا راستہ۔ مگر اس کی تصدیق کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خبر دیتا ہے، بشارت دیتا ہے۔ کون سے مومنوں کو؟ الذین یعملون الصالحات، ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، یہ دو چیزیں ہیں، الگ چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایمان لایا وہ صالح بھی ہو گیا۔ صالح ہونے کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ تو ان کو یہ خبر دیتا ہے جو عمل نیک کرتے ہیں کہ تمہارے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے کوشش کی کہ اس بات کو آپ بابر کر سکیں کہ جب حرف دہرایا جائے گا تو اس میں آہستگی کے معنی جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ جب تک ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں یہ معاملہ کافی آسان لگے گا کہ اس میں آہستگی کے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ آہستگی کے معنی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ایک اور آیت میں جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ثم رددنا لکم کرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا۔ اب غلبہ اچانک نہیں آتا، اور اگر اس پر غور کریں، زیادہ گہرائی سے غور کریں تو ثم رددنا لکم، تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے۔ لکم کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تمہیں ان پر دوبارہ جو ہے وہ غلبہ ہو جائے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر تمہاری مدد کی مال سے اور بیٹوں سے۔ اب بیٹے جو ہیں وہ اچانک جو ہے وہ مدد ثابت نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ چھوٹے ہوں گے، بڑے ہوں گے، قوت والے ہوں گے، پھر جا کے مدد آپ کو ملے گی۔ تو اس سے وَجَعَلْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بنا دیا اکثر نفیرا، اکثریت والا۔ تو اکثریت والا بننے میں وقت لگتا ہے، اچانک نہیں کوئی بن جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس ہمیں بتا دیا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ثم رددناکم اسفل سافلین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے گھٹیا صورت میں پھینک دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس میں امکان رکھ دیا کہ وہ اگر اپنی تقویم کا لحاظ نہ کرے، اپنی فضیلت کا لحاظ نہ کرے، تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ اسفل سافلین کی طرف چلا جائے گا۔ اس کی تصدیق کہاں سے آئے گی؟ کوئی کسی کو قرار نہیں دے سکتا اسفل، تصدیق اس کی آئے گی اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم تذکر کی سطح پہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم جسمانی طور پر دیکھیں گے، فزیکل دیکھیں گے کہ انسان جو ہے وہ چھوٹا تھا، ضعف میں تھا، جوان ہوا، قوت میں آ گیا، اس کے بعد بوڑھا ہوا تو پھر کمزوری میں آ گیا، عقل کے اعتبار سے بھی کمزوری میں آ گیا اور جسم کے اعتبار سے بھی کمزوری میں آ گیا۔ یہ ہے
عام سطح، مگر اس کی فکری سطح بھی ہے کہ جب ہم تفکر میں آئیں گے تو کس طرح سے انسان جو ہے وہ اسفل ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے باغی ہو گئے۔ ان کا علم انہیں کہاں لے گیا؟ انہیں اسفل کی طرف لے گیا۔ پہلا سٹیج کیا تھا؟ فزیکل، جسمانی طور پر کہ انسان اسفل ہو گیا، اور ان میں شمار ہو گیا کہ جو اس گھٹیا صورت کی طرف چلے گئے۔ جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں اوندا کر دیں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں کبڑا کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس کیفیت کو پہنچ جاتے ہیں۔ ارذل العمر کا نام اس کو قرآن نے دیا ہے۔ ارذل العمر میں عقل بھی چلی گئی اور انسان جسمانی طور پر بھی ایسا ہو گیا کہ اس کی صورت جو ہے وہ پہچاننا جو ہے نا وقت جو ہے وہ پائمال کر دیتا ہے۔ ہمارے دور کے محبوب پہچانے نہیں جاتے۔ بڑے بڑے لوگ تھے مگر آج ان کی صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو گئی۔ علم جو ہے وہ بھی انسان کو اسفل کی طرف لے جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جسم ہی لے جائے، صرف علم بھی لوگوں کو لے جاتا ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ نے لوگوں سے دیکھا ہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر اپنے زوم میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت سمجھ ہے، مگر باتیں وہ ایسی کرتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اپنی پٹری پر نہیں ہیں، یہ ہلے ہوئے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے کیوں لوٹا دیا؟ گھٹیا صورت کی طرف کیوں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، سورہ بلد میں کیا کہا گیا کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تو جو شخص مشقت کرے گا ہی نہیں، دین کے معاملات پر چلنے کی مشقت کرے گا نہیں، وہ کہاں چلا جائے گا؟ وہ اسفل سافلین کی طرف چلا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں کہ ہم نے تمہیں موت اور زندگی دی، پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ دیکھیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو اسفل سافلین کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ انسان عمل کیا کرتا ہے یہ لازمی بات نہیں ہے، یہ کلیتاً نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ گھٹیا صورت کی طرف لوٹا دیا۔ جسمانی طور پر پہلا سٹیج جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے، مگر فکری طور پر یہ سٹیج ہر ایک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ فکری طور پر جو لوگ عمل سے عاری ہوں گے وہ اسفل سافلین کی طرف جائیں گے، جو لوگ عمل سے عاری نہیں ہوں گے وہ لوگ اسفل سافلین میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سورہ عصر، اس کو دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک عام کلیہ کیا بنایا تھا کہ انسان خسارے میں ہے، چونکہ بنیادی طور پر وہ برائی کی طرف جلدی کھنچتا ہے۔ اس اعتبار سے کیا کہا کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، اب غور کرنا ہے کس بات پر؟ سوا کس کے؟ جو ایمان لایا۔ وعملوا الصالحات، نمبر 2 شرط کیا ہو گئی کہ اس نے اچھا عمل کیا۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، یہ نمبر 3 شرط ہو گئی۔ اس کے بعد وتواصوا بالصبر، یہ نمبر 4 شرط ہو گئی۔ 4 شرطیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد انسان نے
خسارے سے نکلنا ہے۔ 4 شرطیں ایسی عائد کر دی گئی، لیکن جہاں پر یہ فرمایا کہ جناب ہم نے انسان کو گھٹیا صورت کی طرف لوٹا دیا، وہاں پر جا کر انسان کے لیے شرطیں عادی کر دی۔ یہاں کتنی تھیں؟ 4۔ وہاں کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 شرطیں، ایمان لائیں، نیک عمل کرے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فلہم اجرہم غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر۔ اگر اسفل سافلین جو ہے وہ مسلط کردہ چیز ہوتی تو شرطیں 2 نہ کر دی جاتی۔ اس بات کو غور سے دوبارہ، کہ اگر اسفل سافلین لازمی چیز ہوتی، ہر ایک کو اسفل سافلین میں فکری طور پر جانا ہوتا، تو شرطیں 2 نہ کر دی جاتی۔ یہاں کیا ہے کہ ایمان لائیں اور عمل کریں، لہذا فلاحم اجرہم غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا کہا؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی خسارے کے لیے تو 4 شرطیں عائد کی تھی، یہاں آ کر 2 شرطیں عائد کر دیں۔ تو کہا کہ اللہ حاکم ہے، وہ جو چاہے عائد کر دے۔ اس سے بتانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھٹیا صورت کی طرف لوٹا دیا ہے، لہٰذا تم یہ قرار دے لو کہ جی جب اللہ ہی نے ہمیں لوٹا دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں ہیں سو آپ کریں، اب ہمیں بدنام کیے۔ یہ نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ یاد رکھنا کہ ہم نے جو یہ کہا تھا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس میں ایک تو آہستگی کا پہلو تھا، اور آہستگی کے پہلو کا مطلب کیا ہے کہ ہم اگر اختیار کرتے چلے جائیں گے تو جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ اگر اس میں آہستگی کا پہلو نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیدھا ہمیں گھٹیا صورت میں پھینکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ بھئی یہ لازم و ملزوم نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ گھٹیا صورت کی طرف چلے جاؤ گے۔ صرف مثال سمجھانے کے لیے جسمانی طور پر ہم ضرور اس صورت سے 2-4 ہوں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری صورت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ نحنو خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلیم جو ہے وہ برقرار رکھا۔ نحنو خلقناہم وشددنا اسرہم، اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند درست کیے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، سورہ دہر۔ اور جب ہم چاہیں، اگر ہم چاہیں، وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں تو ہم ان کی صورت بدل سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یا ان کی جگہ پر نئی قوم لا سکتے ہیں، نئے لوگ لا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دونوں اختیار ہیں۔ نمبر 1، ان کی صورت بدل دے۔ کیوں؟ نحنو خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا۔ جب ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر ہمارا اختیار کلی ہے۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور انسان یہ بھی یاد رکھے کہ اس کے جوڑ بند کس نے درست کیے ہیں۔ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اب خود چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، آہستہ آہستہ قوت والا ہو جاتا، تو اس کے جوڑ بند اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے۔ تو وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کے جوڑ بند جو ہیں وہ درست کر دیے۔ وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، تو ہم ان کی مثل بدل کر رکھ دیں، ان کی جگہ پر نئے لوگ بھی لا سکتے ہیں، ان کی صورتیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو
عام طور پر جو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسفل سافلین کی طرف اللہ نے لوٹایا ہوا ہے، اس کے جو پہلو تھے وہ نمایاں کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات کافی حد تک واضح ہو گئی ہوگی، اور یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ افعل کے وزن پر آنے والے جو صیغے ہیں ان کی تصدیق چونکہ اللہ کے پاس ہے، صرف ایک اللہ ہے جو اپنا دعویٰ خود کر سکتا ہے، اپنی تصدیق خود کر سکتا، دوسرا اور کوئی اپنے دعوے کی تصدیق خود نہیں کر سکتا اگر وہ افعل کے وزن پر بیان ہوا ہے۔ ایک اللہ ہے جو اپنے دعوے کی تصدیق کر سکتا ہے کہ وہ اپنا خود مصدق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ درست ہے۔ جیسے تواب، ایک مثال لے لیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب انسان کے لیے آ جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ توبہ کرنے والا۔ جب اللہ کے لیے آ جائے گا تو ہم کہیں گے توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چینل دے دیا کہ بھائی یوں کرو گے تو انجام یہ ہوگا، اگر اس کے برعکس چلو گے تو تمہارے لیے 2 شرطیں ہیں، ایمان لاؤ، عمل کرو، اور تمہارے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس اجر غیر ممنون کا مستحق بنائے، آمین۔